لمن خلق المعلن الحق بالحق اب القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين على تراب المقدم حسنا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسعد الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فاتحہ نے میدان مباہلہ کی خدمت میں بلند آواز سے صلوات پڑھنے درود زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے. جس کا ایمان ہے کہ آل محمد پر درود بھیجنا وہ عظیم ترین دعا ہے کہ درود والی دعا مشرک بھی مانگے تو خدا رد نہیں کرتا. پوری قوت ایمانی سے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھتے محمد. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان اجتماعات ولایت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بحق محمد و اہل بیت محمد پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی صحیح العقیدہ شیعہ ولایت علی عزائے حسین اور عظمت و غیرت سادات کے اقرار کے ساتھ زندہ ہیں، والد حسنین ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ آمین کہنے والوں کی دعائیں قبول فرمائے. دعا محتاج آمین ہوتی ہے. دعا مانگنے والا نبیوں کا سلطان کیوں نہ ہو وہ بھی اسی طرح سے دعا مانگتا ہے کہ فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو. حیران ہو کے نہیں پریشان معصومین کا ارشاد ہے جو مومن کی دعا پر آمین نہ کہے وہ بخیل ہے. کسی نے پوچھا مولا صرف آمین نہ کہے تو بخیل کیوں ہے؟ امام نے فرمایا مانگنا اس نے ہے دینا اس نے ہے. یہ خالی آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو خدایا ولایت کے دشمنوں کو غرق فرما. خدایا علی ولی اللہ کے منکر اعظم کو اتنا ذلیل و خوار کر کہ پوری دنیا اس کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور علی کی دشمنی میں اس کے حمایتیوں کو بھی ذلیل و خوار. جتنے عدد تو نے بنائے ہیں اتنی دفعہ بطول کے دشمنوں میں لعنت. بریگیڈیئر سپتین شیراز صاحب راولپنڈی میں علیل خدا انہیں صحت عطا فرما. مومنہ علیل خدا انہیں صحت عطا فرمائے. 14 جون کو بکھر بار میں انشاءاللہ حدیث قصہ کے بعد مجلس اعزا کا پہلا خطاب میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں. جو رسم سمجھتا ہے اس کے لیے تقریر نہیں ہے، جو عقیدہ سمجھتا ہے، جو یونیورسٹی سمجھتا ہے، جو آل محمد کا مدرسہ سمجھتا ہے اس سے میری گفتگو ہے. علی کی ولایت ابے کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے. اللہ سلامت و آباد خوشحال. دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے ان غیرت مندوں کو جنہوں نے کی حمایت میں اپنے ہاتھ اٹھائے. مجھے فاطمہ زہرا کی
اتنی کلیجے میں طاقت ہے جسے علی کے غلام ہونے میں فخر مل کے نعرے یہ شاہ علی کی صدا نہیں، مکشرین کی موت ہے۔ آل محمد کے دشمنوں کو اس بات پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ ان کی مجلسوں میں نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کی آواز آہستہ ہوتی ہے، نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ کی آواز آہستہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ نعرہ حیدری کہتے ہیں تو اللہ اکبر سے بھی یا علی اونچا کہتے ہیں، یا رسول اللہ سے بھی یا علی اونچا کہتے ہیں۔ پتہ نہیں ان میں کرنٹ کہاں سے آ جاتا ہے، یہ علی کا نام اتنی طاقت سے کیوں لیتے ہیں، یہ علی کا نام اتنے جوش سے کیوں لیتے ہیں؟ جو بندے گم سم ہو گئے ہیں، ناصر عباس ان کا ذمہ دار نہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن بھائی شبیر حسین میں ممبر رسول پر مجلس حسین میں اتنے بڑے مرکزی اجتماع کے سامنے حاجی سجاد کی سالانہ مجلس اعلیٰ میں بابا کے دوہر لال خان بلوچی گواہ بندہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہم اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے، ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے، ہم شاہ علی اونچا کہتے ہیں، کہنا بھی اونچا چاہیے۔ کیوں؟ اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے ہیں، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہیں، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو ہم یا رسول اللہ اونچا کہیں۔ کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے؟ زبان سے بولنا سب نہیں ہلا، پریشان تو کوئی نہیں بھائی، کیونکہ مقابلہ ہے علی کی ولایت کے منکروں سے، اور ہمیں تمہاری مجبوری پتہ ہے۔ پیدائشی مجبوری پتہ ہے، کیونکہ نبی نے اس کے لیے شرط بڑی سخت رکھی ہے، اور وہ شرط ہے ماں کی شرافت۔ اما شریف ہو تو علی ولی اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے، بازاری ماں کے بے غیرت بیٹے کو کیا پتا؟ بھی چہرے پہ نکھر کے آ جاتی ہے، علی کا بغض بھی شکل سے پتہ چل جاتا ہے۔ بڑا نقصان ہوتا ہے علی کی دشمنی سے، علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین ہے۔
سید کونین آپ کو آباد و شاد ہو۔ زندگی جتنی بھی حسین کی ماں نے لکھی ہے آخری سانس تک علی کی ولایت کے لیے۔ کئی بندوں کو ہماری تقریروں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جی آپ کو علی ولی اللہ کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں۔ میں جواب دیتا ہوں ہم علی کے تنخواہ دار کتے ہیں، اور کتا بھی غیرت مند وہی ہوتا ہے جو مالک کے گھر چور آتے دیکھے تو بھونکے۔ میں کریں پہاڑوں میں سمندر کے کناروں میں جان کے بیچ پہاڑوں میں ایسے نہیں مجلس میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں اگر یا علی نہ کہو۔ اعتکاف ایک عبادت ہے اور اس کا مطلب ہے معتکف ہونا۔ معتکف ہونے کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ ہو جانا۔ ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب ہے مسجد میں جا کے خدا کے لیے وقف ہو جاؤ۔ دنیا کی کوئی سوچ نہیں، دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ روزے سے رہنا ضروری ہے، کم از کم 3 دن کا قیام ہے، تلاوت، عبادت، ذکر، نماز، اس کا نام ہے اعتکاف۔ بندہ مر جائے تو چپ کر کے جنازے میں شرکت کرو، راستے میں سلام سے علاوہ گفتگو کی اجازت نہیں، اس کا نام ہے اعتکاف۔ جب تک کفن کا کپڑا مرنے کے بعد چہرے پہ نہ آ جائے، نہ صرف باس کے فکرے کو یاد رکھنا۔ تمہارے چھٹے امام نے فرمایا ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ برابر نہیں۔ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ منافق نبی کی مسجد میں بھی ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس بندے کی داد نہیں چاہیے جو علی ولی اللہ کا منکر ہے۔ جس کا حتمی ایمان اور یقین و ولایت علی پر نہیں ہونے دیں گے جب تک زندگی ہے علی کی ولایت سے منافقت۔ یہ غیر ہم پر اعتراض کرتے کہ شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے، تو میں نے ایک مولوی سے کہا تم پوری نماز میں کہاں ہاتھ باندھتے ہو؟ رکوع نماز نہیں، اس میں ہاتھ باندھ کے دکھاؤ۔ بھائی بندہ رکوع کر کے کھڑا ہو، تفیل دے بندے پوچھے یہ کیا کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ نماز۔ سجدے میں تو ہاتھ باندھ کے دکھا، رکوع میں باندھ کے دکھا، تشہد میں باندھ کے دکھا۔ میرا ایک بچپن کا دوست تھا، مجھے ہمیشہ کہتا تھا شیعہ بدماشوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے۔ اس جگہ ادب سے کھڑا ہونا چاہیے، انکساری سے۔ میں نے کہا زیادہ ادب پھر ایسے ہے۔ اس میں اللہ کا کرم ہوا، وہ شیعہ ہو گیا۔ شیعہ ہوا اپنے باپ کے جنازے پر، مولوی جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، اس نے مولوی سے جا کے کہا ابا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹے صبر کرو، صبر کرو۔ اس نے کہا صبر ہے، جا کہاں رہا؟ مولوی نے کہا اللہ میاں کے پاس۔ اس نے کہا میں 2 منٹ کے لیے جاؤں مجھے شریف بنا دیتا ہے، وہ پکا پکا جا رہا ہے، اسے بدماشوں کی طرح پتہ چلا ضد ہے مذہب نہیں، ضد ہے مذہب نہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہمارے اندر والے کہ یہ تیسری گواہی کو نہیں لے آؤ، وہ مولوی جو نہیں مانتا تیسری گواہی کو جی لے آؤ۔
یہ تقریر خطرناک ہوتی ہے علی کی ولایت والی. یہ موضوع مصطفیٰ بھی پڑھے تو بندہ بیچ میں سے کھڑا ہو جاتا. لیکن میں آخری بندے تک قسم دیتا ہوں، ہر سننے والے کو اس کی قسم جسے وہ مانتا. علی کی ولایت پر کسی کو کوئی اعتراض ہو، اسے اپنی ماں کی قسم شرم کر کے نہ بیٹھے، مجمع میں کھڑا ہو کے سوال. ہم ابو جہلوں کے بھکاری نہیں، مدینت اور علم سے خیرات. ہم نے علی کی ولایت سقیفے کی منافقت سے نہیں سیکھی، غدیر کے میدان میں. انہیں ہاتھ کھولنے پر اعتراض ہے، قیام میں رکوع سجود میں وہ بھی ہاتھ کھول. تمہیں تیسری گواہی پر اعتراض ہے تو کلمے میں دوسری گواہی پر رکو. دعوت فکر ہے، گھبرانا نہیں. میں اسی لیے بڑی سکون سے آ گیا ہوں تقریر میں جا کے، آرام سے ہر بندے تک میری بات پہنچے. میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ خیر سب، تاکہ تمہارا مذہب تمہارے گرو گھنٹال والا ہو جائے. چیلے بننے ہیں تو پھر پکے بنو. یہ منافقت کیا ہے کہ مانتے ہو نہیں تیسری گواہی کہ کلمے میں علی اور ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ آذان میں بھی تم تین گواہیوں کے قائل ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. بس کرو، تم تو دو گواہیوں کے قائل ہو. آگے کہہ رہے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. میں ایک بندے سے کہوں میرے لیے گواہی دو گے؟ اس نے تنہائی میں کہا بے شک. 200 بندوں میں کہا بے شک. عدالت میں جا کے چپ ہو گیا. کلمے میں پڑھا علی اور ولی اللہ، آذان میں مجمع میں کہا علی اور ولی اللہ. یہ عدالت میں جا کے چپ کیوں ہو گئی؟ جو بندے چپ ہیں میں تو منت نہیں کروں گا خدا کی. نو بالکل نہیں. علی اور ولی اللہ منوانا تو ضروری نہیں. اللہ نے نبی کو بھی حکم نہیں دیا کہ منوا دے. اللہ نے محمد سے بھی کہا تھا بلغ، پہنچا دے. دل کرے تو تسلیم کرو، دل نہ کرے تو خدا. علی اور ولی اللہ مشورہ ہے، منت نہیں. یہ ساری زندگی تیسری گواہی کے منکر سے پوچھو کہ جب تم مرو گے تو قبر کے اندر جو مولوی تمہیں تلقین پڑھانے آئے گا وہ کتنی گواہیاں تم سے بیان کرتا ہے. یا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، حل انت فرقت علی العہد الذی، تو ہم سے ان گواہیوں پر جدا ہوا ہے. ورنہ سالوں نے ہے کوئی نہیں جسے موت نے معاف کیا ہو. جب تو قبر میں لیٹے گا مولوی آ کے پڑھے گا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ. محمد اللہ کا رسول ہے. غیرت کر، مولوی کو روک کے جا کہ میں تیسری گواہی کا منکر ہوں، اس کے آگے کچھ نہ پڑھنا. لیکن مولوی بھی پڑھتا ہے وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِمَامِي وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ.
رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ، چھوڑنا ہے تو ہر جگہ چھوڑ تاکہ تیرے اصلی مذہب کا پتہ چلے۔ آل محمد کی عزت کی قسم، پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا الدین و خمس خصال، دین 5 خصلتوں کا نام۔ پہلی نماز، صحیح شادی نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکات، 5ویں علی کی ولایت۔ بچوں کو چیک کرو، بچوں کو، یہ کئی بندوں کی تربیت خراب ہو گئی ہے، ولایت والے تربیت پہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہر بندے پہ شادی واجب نہیں، جن کی ہو گئی ہے گھبراؤ نہیں، شادی اس وقت واجب ہوتی ہے، شادی اس وقت واجب ہوتی ہے جب حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ شادی ہو جائے تو بچے پیدا کرنا واجب نہیں، بچے پیدا ہو جائیں تو تربیت کرنا واجب ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ باپ اگر خود حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کرے تو بچہ مولوی سے نہیں پوچھتا کہ ماتم جائز ہے کہ بدعت۔ سلامت ہوگا، مولا زندگی کرے، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ تو پھنس گیا میرا بچہ، میرے خیال ہے۔ کے بچے ماتم کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں جن کا باپ حلقے کے باہر یوں کر کے نکل گئے۔ کئی بچوں کو میں نے دیکھا، بچوں یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ یہ بچے کب سے خراب ہوئے ہیں؟ جب سے مولوی خراب ہوا ہے۔ مولوی سے کہا یا علی مدد، تو کہتے وعلیکم السلام۔ قبلہ کی آمد پہ ایک مل کے چھلکتی ہوئی صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد۔ جسے نہیں آتی صلوات ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لے۔ جو ہے مورخ فضل اللہ علی خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باپ کی فکر ہے، ان کی طاقت اور اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں جی۔ دیکھ مولا دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 خصلتوں کا نام، جس میں یہ 5 چیزیں ہوں وہ دیندار ہے، جس میں نہ ہو وہ دیندار نہیں، بے دین ہے۔ پہلی قیام الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ نماز 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 قائم کرے۔ دوسری چیز ہے زکات، انتظامی امور ہے زکات۔ تیسری چیز اپنے گھر کے کام پورے ہو جائیں تو اللہ کے گھر چلے جاؤ۔ حج ادا کرو۔ چوتھا امام نے فرمایا روزہ،
پانچواں علی کی ولایت۔ اس بندے نے پوچھا مولا ان میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پھر خود ہی توحید کا بڑا رشتہ دار بن کے کہنے لگا مولا نماز۔ قال لا واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں، ہرگز نہیں۔ اس بندے کو پریشانی ہو گئی کہ نماز اتنی اہم عبادت، اس سے میں سب کچھ سمجھتا ہوں، سب سے بھاری یہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا مولا روزہ؟ مولا نے کہا نہیں۔ مولا زکات؟ کہنے لگا نہیں۔ اچھا مولا حج؟ امام نے فرمایا نہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ علی ولی اللہ کا وارث بول پڑا۔ امام نے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت، میرے دادا علی کی ولایت۔ جیسے یہاں کچھ بندے پریشان ہو گئے، اس بندے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ مجمع میں اٹھ کے کہتے فرزند رسول یہ آپ نے کمال نہیں کر دیا، نماز اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی۔ جا جا حلال زادے تشریف فرما، نماز اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، اور آپ کے دادا کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکات غریب نہ دے، حج پر مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب واجب ہو گئے۔ سارے ملکم جس کا ایمان ہے ملک آواز بلند، ملک نعرہ حیدری۔ علی 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 سارے مل کر حیدری۔ بھائی ایک نہایت قابل ترین شخصیت میرے بات تشریف فرما ہے، ایک بندے نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے چھوڑ دی۔ نماز ظہر اوپر سے مولوی نے پکڑ لیا، کون سی نماز پڑھی ہے؟ اس کا ظہر 2 رکعت کیوں پڑھی ہے؟ وہ شناختی کارڈ دکھا ہے، میں چیچا وطنی تو ہے۔ شریعت اس کا عذر قبول کرتی، مولوی غلط بندہ ٹھیک، مولوی غلط ہو گیا وہ بندہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ماہ رمضان میں کیلے کھا رہا تھا 12 بجے، اسے مولوی نے پکڑ لیا، تو کیلے کیوں کھا رہا ہے؟ تو روزہ نہیں رکھتا؟ اسے دوائیوں کا تھیلا دکھا دیا، میں بیمار، مالی غلط بندہ ٹھیک۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا بھائی سبیر تو حج میں کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا میرا 10 لاکھ کا قرضہ آپ اتار دیں، حج پہ میں چلا جاؤں گا۔ اس کا بہانہ ٹھیک ہے، شریعت قبول کرتی، اعتراض غلط۔ ایک بندے کو کہ میں نے کہا کہ تو زکات کیوں نہیں دیتا؟ اس کا میں کل دا بھوکا ہوں، ایک دن کا بھوکا وہ زکات کیا دے گا؟ سارے بہانے ٹھیک ہیں، شریعت ان عذر کو اللہ تیری زندگی کرے، شریعت ان عذر کو قبول کرتی ہے۔ اب میں نے کسی سے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آگے سے وہ کہے میں بیمار ہوں، بکواس، میرے تو 8 بچے ہیں، میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟
بکواس، میں تو غریب آدمی ہوں، میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس، میں تو مسافر ہوں، علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس، اس کا صرف ایک ہی بہانہ فٹ ہو سکتا ہے، جب میری امائی شریف نہیں، میں علی کی ولایت اصلی اثاثہ ولایت امیر المومنین، صراط مستقیم ولایت امیر المومنین۔ شیطان کہہ کے آیا تھا میں انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، اور یہ طے ہے کہ صراط مستقیم امیر المومنین کی ولایت ہے۔ بڑا بے غیرت ہے شیطان، چھوٹی موٹی بتیاں بند نہیں کرتا، مین سوئچ آف کرتا۔ کمینے کا طریقہ واردات یہ کبھی کلین شیو ہو کے نہیں آیا، جب بھی آیا ہے اس کی کیٹ یہی رہی ہے کہ مولوی بن کر آیا۔ کئی مولوی اتنے قابل ہیں شیطان ان کے سامنے شکر رکھ سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ایسے ہی ایک مولوی کا فوٹو کھینچا تھا کہ مولوی ابلیس کو بھی برگلا کر بھیج دے، تو اس کی خوش بختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ فریب ملا سے بچنا، علی کی ولایت پہ قائم رہ، اور اگر اپنی اولاد کو اپنی سمجھتے ہو تو علی ولی اللہ یاد کرا کے جانا۔ اولاد کو جائیداد وہی دیتا ہے جسے یقین ہو کہ میری اپنی ہے۔ اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ، وہ علی ولی اللہ مولوی سے نہیں پوچھیں گے۔ اپنے بچوں کو چیک کرو کہ ان کی زبان پر یا علی مدد بلا جھجک آتا ہے یا بے دھڑک آتا ہے۔ جب تک علی کی ولایت رہے گی دین پر رہو۔ ایک علی کی ولایت چھن گئی، نماز فضول، روزہ فضول، حج بیکار۔ علی کی ولایت نہ ہو نماز نہیں ٹکرے، علی کی ولایت نہ ہو روزہ نہیں فاقے، علی کی ولایت نہ ہو حج نہیں آوارہ گردی ہے۔ حیران ہو کہ نہیں؟ عقیدہ ہو تو زبان سے بولنا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے۔ کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی، کربلا کی جنگ محمد رسول اللہ پہ نہیں تھی، کربلا کی جنگ علی ولی اللہ پہ۔ جنگ اصطلاحاً لفظ استعمال کیا ہے، جنگ نہ تھی۔ اللہ اسے اجر ادا کرے جس نے بھی سب سے پہلے یہ فکرہ کہا ہوگا کہ جنگ نہ تھی، ظلم تھا۔ ایک فکرے کا طالب علمانہ اضافہ میں گنہگار نے بھی کیا ہے، خالی ظلم نہیں تھا، 10ویں محرم تک ظلم تھا، شام غریبہ سے بے غیرتی تھی۔ کلمہ پڑھ کے محمد کا بیٹا قتل کرنا ظلم ہے، فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں چھیننا بے غیرتی۔ اجرکم علی اللہ، میری پاک بی بی تمہارے آنسو قبول کرے۔ حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے ہر اس بندے کو جو زندگی میں ایک دفعہ بھی حسین کے لیے ہائے کہے۔ کافی طویل پڑھ چکا ہوں۔
قبلہ کلین کھلو صاحب کو زیادہ دیر زحمت بھی نہیں دینا چاہتا، تعمیل حکم میں دو فکریں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، اتنا زادار مجمع ہے، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں۔ گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا، گو زور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ پوری کائنات کا سب سے بڑا شہ سوار، جس کی سواری محمد کی سواریوں سے افضل، جس کی سواری علی کے دلدل سے افضل، جیسی سواری حسین کو نہ ملی ویسی سواری نصیب ہوئی ہے علی اصغر کو۔ جو بزرگ تھے وہ سمجھ گئے ہیں، جو چھوٹے بچے انہیں سمجھا دوں۔ پیغمبر قصوہ پہ بیٹھے، علی دلدل پہ بیٹھے، شبیر ذوالجناح پہ، رباب کے علی اصغر کو شبیر کے ہاتھوں کی سواری نصیب ہو۔ عام شہید نہیں، لوگ کہتے ہیں اصغر کا خون چہرے پہ ملا حسین نے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آخری نماز کے لیے شبیر اصغر کے خون سے وضو کر رہا ہو۔ حیران ہو کہ نہیں؟ میر انیس فرماتے ہیں ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا نہیں۔ غربت کی انوکھی تصویر کا نام ہے علی اصغر۔ رجب میں دنیا میں آیا، رجب میں شبیر نے مدینہ چھوڑ دیا۔ 6 مہینے شبیر کا سفر ہے، 6 مہینے علی اصغر کی عمر ہے۔ اصغر وہ شہید ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ دل دکھے تو ہائے ضرور کرنا، بات سمجھ آئے تو ہائے کرنا، ورنہ آگے بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، 6 مہینے غریب کا سفر، 6 مہینے علی اصغر کی عمر۔ کائنات کا وہ بادشاہ ہے علی اصغر جس کا روئے زمین پر کوئی گھر نہیں ہے۔ کائنات کا وہ غریب ہے علی اصغر جس کی مرنے کے بعد کوئی قبر نہیں ہے۔ کائنات کا وہ غریب ہے علی اصغر کائنات آدم و عالم میں کہ جو زندگی میں پہلی اور آخری جنگ لڑنے کے لیے باپ کے ہاتھوں میں سوار ہو کے گیا۔ دو یا 2.5 منٹ میری طرف دیکھنا، میں نوکری کر نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے، جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو پیغمبر صحابہ کرام کو اگلی صفوں سے پیچھے لے کر آتے، اگلے مورچوں پہ نبی جاتے تھے، اگلے مورچوں اور صحابہ کرام کو پیچھے کرتے اور اہل بیت کو آگے کرتے، تاکہ دین کی بنیادوں میں کسی غیر کا خون شامل نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ معرفت حسین کی اماں عطا فرماتی، زندہ باد مذہب شیعہ، زندہ باد، زندہ باد قوم شیعہ، زندہ باد۔ ایک دفعہ یہ فکرہ پھر سن لیں، میری منزل بالکل آسان ہو، بالکل آسان ہو، بالکل آسان ہو۔ صحابہ کو پیچھے کر دیتے تھے پیغمبر، اہل بیت کو آگے کر دیتے۔ 10ویں کے دن کربلا کے میدان میں شبیر کا مقصد وہی رہا، ترتیب بدل دی، صحابہ کو آگے کر دیا، اہل بیت کو پیچھے کر دیا۔ قبلہ سے تصدیق کرنا، کئی دفعہ غازی نے آ کے پوچھا میں جاؤں؟
आवाज नहीं अब्बास तू रुक जा। अकबर कहता था मैं जाऊं, नहीं अली अकबर मुझे अकेला छोड़ के न जा। कासिम कहता था मौला मैं जाऊं, तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। हबीब ने एक दफा पूछा मौला जाऊं, बिस्मिल्लाह। जॉन ने एक दफा पूछा मौला जाऊं, बिस्मिल्लाह। आबिस शाकरी ने एक दफा पूछा मौला जाऊं, बिस्मिल्लाह। क्या मतलब? हुसैन को अपने प्यारे थे, इन्हें गैर समझ रहा था? नहीं, फिक्रा सुने। फिक्रा यह है कि पैगंबर के बेटे हुसैन को मालूम था कि सारे प्यासे और सारों ने मरना है। जो जितनी जल्दी शहीद होगा उतनी जल्दी उसकी प्यास बुझेगी, इम्तिहान खत्म हो जाएगा। मेहमान नवाजी हुसैन के खिलाफ था कि अकबर पहले पानी पी ले। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, हुसैन की अम्मा तेरा मातम कबूल करे। मेहमान नवाजी हुसैन के खिलाफ था। मेहमान नवाजी, गर्दन झुका मेरा अजीज अगर रोना ना आए, गर्दन झुका कर रोना ना आए। मेहमान नवाजी हुसैन के खिलाफ था कि अकबर पानी पी ले, जॉन प्यासा रह जाए। इस फिक्रे को हुसैन का वास्ता समझना। जिस किसी में प्यास को बर्दाश्त करने का हौसला जितना ज्यादा था, हुसैन ने उसे उतनी देर से भेजा। अब सोचो असगर कितना बहादुर है। अकबर के बाद गया, कासिम के बाद गया और मोहम्मद के बाद गया। बैन करके रोया करो, बैन करके रोया करो। इस नीयत से बैन किया करो, मुमकिन है अली असगर की मां तुम्हारी आवाज सुन रही है, उसे 9 लाख फौज ने पुरसा नहीं दिया, तुम्हें हाय करता सुनेगी, दुआ दे के चली जाएगी। ओ मेरी खाली झोली के लिए हाय करके रोने वाला, अल्लाह तेरी नस्ल को कयामत तक आबाद रखे। जो झोलियां खाली हैं हुसैन की मां का सदका, खुदा उन्हें आबाद फरमाए। और ये सोच के रोना, पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं। असगर कोई लावारिस नहीं, फातिमा जहरा का पोता है। अगर तुम्हारे रोने का अंदाज असगर की दादी ने कबूल कर लिया, न कोई गम बाकी रहेगा, न मुश्किल, न परेशानी। बाबुल हवाए से भीख मांगने वालों, शब्बीर ने आखिरी इस्तगासा किया, असगर ने अपने आप को झूले से गिराया, खेमे में कोहराम बरपा हुआ, गरीब खेमे में आया, असगर को हाथों में उठाया, शायद मैं उसे पानी पिला सकूं। 9 लाख के लश्कर के सामने जहरा का गरीब बेटा आया। हुसैन अपने अली के फिक्रे हैं। शियो, काश तो मुझे उस वक्त देखते जब मैं 9 लाख के लश्कर के सामने अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। उस वक्त तो तुमने कुछ नहीं देखा, लेकिन क्या कानों से सुनोगे कि हुसैन तुम्हें क्या दिखाना चाहते थे? हुसैन दिखाना ये चाहते थे 9 लाख का लश्कर हंस रहा था, अकेला जहरा का बेटा रो रहा था। मातम करके जिसका सीना नहीं दुखता मातम कर। हाय करके रो, जिसको रोना है हाय करके रो, जिसे रोना ना है गुनाहों की माफी मांगे, झोलियां फैला के अपनी गर्दनें झुका के बैठे। हुसैन की मां तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह बानी मजलिस की मेहनत को कबूल करे। पूरी कायनात में जहां अली और वलीउल्लाह वाले रहते हैं, हुसैन की मां सारों की दुआओं को कबूल करे। अदादारान इमाम मजलूम, 9 लाख का लश्कर हंस रहा था, अकेला हुसैन बेकस बना रो रहा था, अकेला जहरा का बेटा रो रहा था। कभी रो के कहते थे वो देखो तुम्हारे जानवर पानी पी रहे हैं, तुम्हारी नजर में मुजरिम हूं तो मैं हूं, मेरे असगर का कसूर कोई नहीं। 3 दिन से मेरे बच्चे के चेहरे का रंग बदल गया है, इसकी